أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے ہمارے 11 درس ہو چکے ہیں اور آج یہ 12واں درس ہے۔ اس سے قبل کے 11 دروس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے متعلق کافی ساری باتیں میں گزارش کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی معافی اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اور ان کی نسل کو جو ایک ہدایت کی گئی آئندہ کے لیے، اس کا انشاءاللہ تذکرہ کرنا ہے اور سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی نبوت کا تذکرہ کرنا ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب ایک بھول ہو گئی جو کہ غالباً ایک اجتہادی خطا کے انداز میں تھی، شاید یہ خیال کر لیا کہ اللہ نے درخت کو کھانے سے منع کیا ہے تو شاید چکھنے میں تو کوئی حرج نہ ہو، تو بہرحال اس درخت میں سے چکھ لیا جس میں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، اور اس بھول کی پاداش میں جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ اب اس کے اوپر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں کافی پریشان رہتے کہ ہم سے یہ بھول ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے خود مہربانی فرماتے ہوئے رہنمائی کی کہ کن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ تم نے معافی طلب کرنی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، ان کے رب نے ان کو پھر چن لیا اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی رہنمائی کی۔ یہ کس چیز کی طرف رہنمائی کی؟
تو یہ دنیا کے اندر کس انداز میں زندگی گزارنی ہے اس کی طرف، اور ابھی معافی طلب کرنی ہے تو کس انداز میں طلب کرنی ہے، اس کی طرف رہنمائی کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 کے جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پس آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ رب العزت ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو کچھ کلمات اللہ رب العزت نے سکھائے کہ جن کے ذریعے معافی طلب کی سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے۔ اب یہ کون سے کلمات تھے؟ تو بعض لوگ یہاں پر ایک روایت ذکر کرنے لگتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے عرش پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو خیال کیا کہ یہ جو نام محمد لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر، تو یہ اللہ کو پھر کوئی بڑا پسندیدہ نام ہے، تو میں اسی نام کے واسطہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کی۔ یہ کچھ لوگ جو ہے ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کیا فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ عرش پر کلمہ لکھا ہوا دیکھ کے خود جو ہے وہ خیال کیا کہ مجھے یوں دعا کرنی چاہیے۔ تو روایت جو ہے قرآن کے الفاظ سے ٹکرا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے رب سے سیکھے ہیں، اور روایت کہہ رہی ہے کہ خود جو ہے انہوں نے اندازہ کیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ روایت کے اندر راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم موجود ہے، جو کہ پرلے درجے کا کذاب راوی ہے۔ کئی راوی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ضعیف راوی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو ضعیف کہا ہوتا ہے، کچھ محدثین نے، اور کچھ محدثین ان کی تعدیل اور توثیق بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ محدثین کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ قابل قبول ہے۔ کئی ایسے راوی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے، تو اس کے تو ضعیف ہونے کے اوپر سارے محدثین کا اجماع ہے، اس کی کوئی بھی تعدیل نہیں کرتا، کوئی بھی اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر باقاعدہ وہ لفظ بھی ذکر فرمائے ہیں کہ جن لفظوں کے ساتھ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی تھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قالا، ان دونوں نے کہا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بھی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی، ان دونوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا خود قرآن حکیم نے بتلائی ہے کہ یہ دعا کی تھی انہوں نے۔ اب ایک طرف قرآن حکیم خود ایک دعا بتلا رہا ہے، اور قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے تھے، تو اس کے مقابلہ میں ایک من گھڑت روایت جو ہے اس کو قبول کرنا اور قرآن حکیم کے بیان کو نظر انداز کر دینا، یہ کسی طرح بھی عدل والی بات نہیں ہے۔
قرآن حکیم کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں تو حقیقت میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ معافی طلب کی ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پھر معافی کا اعلان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان فرما دیا، ان کو مطمئن کر دیا ان کے دل کو۔ تاریخ انسانیت کی یہ سب سے پہلی دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ اللہ رب العزت نے خود سکھلائی ہے، اور جو تاریخ انسانیت میں سب سے آخری دعا ہوگی وہ بھی اللہ رب العزت کے سکھلانے سے ہوگی۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان حشر میں ہوں گے اور شفاعت کے لیے میرے آقا جب سجدہ ریز ہو جائیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سجدہ کروں گا اور تسبیحات تحمیدات تو کہتا رہوں گا، لیکن سفارش کے کلمات ادا کرنے کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی۔ اگرچہ شفاعت کے لیے جو ہے سجدہ ریز ہوئے، لیکن صرف تسبیحات اور تحمیدات تو کہتے رہیں گے، لیکن کن لفظوں سے سفارش کرنی ہے وہ ادا کرنا اس کی جرت نہیں ہو رہی ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ اس وقت مجھے ایک ایسی تسبیح سکھائیں گے کہ جب میں وہ الفاظ بولوں گا تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اجازت عطا کریں گے کہ اب جو ہے وہ سفارش کیجئے، تو پھر میں وہ الفاظ بولوں گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے شفاعت کی اجازت ملے گی۔ تو گویا کہ وہ آخری دعا جو ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے کلمات سکھائے جائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات سب سے پہلے نبی ہیں، اور ان کو سب سے پہلی دعا وہ اللہ ہی نے سکھلائی، اور میرے آقا سب سے آخری نبی، اور میرے آقا کو تاریخ انسانیت کی آخری دعا جو ہے وہ میرے اللہ ہی سکھلائیں گے۔ تو پھر اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اگر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات عالم الغیب تھے تو اللہ رب العزت کو سکھلانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو ان کو خود پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے کن کلمات کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اور اگر میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں تو پھر قیامت والے دن اللہ رب العزت سے سیکھنے کے وہ محتاج تو نہیں ہونے چاہیے، پھر اللہ رب العزت کو کلمات سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو خود معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس وقت مجھے کچھ کلمات سکھلائیں گے، تو گویا کہ میرے آقا اب تو کیا قیامت تک بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال اب انسان جس وقت یہ دنیا میں آیا ہے تو ایک بھول کے نتیجہ میں آیا ہے نا، تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے بھول ہو سکتی ہوتی ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی اگلی نسل نے اس زمین کے اندر رہنا بسنا ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن اگلی نسل جو ہے تو اس کے اندر تو یہ بھول والا معاملہ زیادہ ہوتا جائے گا، غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ معصوم ہیں، لیکن باقی نسل انسانی جو ہے وہ تو ان سے خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ایک چیز آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل بھی بتلا دیا کہ آئندہ جو دنیا کے اندر انسانیت نے زندگی گزارنی ہے، انسانیت کو یہاں اتار تو دیا گیا ہے، تو آگے کرنا کیا ہے میرے اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 38 سورۃ البقرہ، اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اس میں سے اترو سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی،
میں نے نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ قائم کرنا ہے. تو جب جب کوئی نبی ہدایت لے کے آئے گا فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہ آئندہ کے لیے لائحہ عمل بتلا دیا کہ میں نے انبیاء کے ذریعے ہدایت نازل کرنی ہے، یکے بعد دیگرے انبیاء کرام آنے ہیں. تو جب جب بھی کوئی نبی آئے تو نسل انسانی کو یہی کرنا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے آئی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، تبھی کامیابی ملے گی. لیکن اگر جو اس کے مقابلہ میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یا جو کفر کرتے رہیں گے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہیں گے، اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے کہ وہ تو جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اللہ. سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 123. وہاں پر بھی اللہ رب العزت اس چیز کا تذکرہ فرماتے ہیں. 16واں سپارہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123. اللہ فرماتے ہیں قال اہبطا منہا جمیعا، اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ اس میں سے سارے کے سارے. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. اللہ اللہ. سورہ البقرہ جو ہے وہاں پر لفظ ہے قل نہبطوا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں سورہ طٰہٰ کے اندر قال اہبطا، یہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے. گزشتہ درس میں بھی میں نے اس کی وضاحت کی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ احباب جو ہیں وہ نئے ہیں جو کہ گزشتہ درس میں موجود نہیں تھے، تو اس لیے تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں. عملی طور پر اترنے والے دو تھے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا. تو چونکہ عملی طور پر اترنے والے دو تھے، اس لیے سورہ طٰہٰ کے اندر تثنیہ کا صیغہ استعمال کر دیا گیا. عربی میں تثنیہ کا صیغہ دو کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اترنے کا ذکر کرنا ہے اور ایک اگلی نسل کا بھی ذکر کرنا ہے کہ آپس میں دشمنیاں ہوں گی، اور وہ اگلی نسل سے متعلق چیز ہے، اور وہ دشمنیاں جو ہے وہ اگلی نسل سے ہیں، اور نسل جو ہے وہ تو چونکہ ظاہر ہے کہ دو سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے، تو اس لیے سورہ البقرہ کے اندر جمع کا صیغہ بھی استعمال کر دیا، وہ نسل انسانی کے لحاظ سے. تو بہرحال تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو وہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدنصیب نہیں ہوگا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، لیکن دوسرا وہ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیجوں گا اور وہ اس سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے ایک انجام دنیا کا ہوگا کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور دوسرا اس کا انجام یہ ہوگا، وہ اخروی انجام کہ قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ اللہ. اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کے اندر. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کے اندر بھی اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی نسل انسانی کو مستقبل کا لائحہ عمل بھی دے دیا کہ جب جب بھی کوئی ہدایت آنی ہے تم نے اس کی پیروی کرنی ہوگی. اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا. اب اس کے بعد مزید کوئی وحی قیامت تک آنے والی نہیں ہے، اور سابقہ شریعتیں جو ہیں ایمان تو ان کے اوپر بھی ہمارا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ شریعت محمدیہ پر ہوگا.
کیونکہ ایمان جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس پر ایمان ہو تو ضرور اس پر عمل بھی ہو. عمل جس پر اللہ کہتے ہیں اسی پر ہوگا. سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی تو اب ان پر عمل نہیں ہوگا. ان میں جو چیزیں اللہ نے شریعت محمدیہ میں برقرار رکھی ان پر تو عمل ہوگا، لیکن جو چیزیں اللہ رب العزت نے منسوخ کر دی سابقہ شریعتوں کی تو ان پر عمل نہیں ہوگا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ قیامت تک کے لیے ناقابل تنسیخ شریعت ہے. اس کے اندر نسخ اب کبھی نہیں آنے والا، یہ منسوخ ہونے والی نہیں ہے. اب اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہوگا. اللہ اللہ. تو اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا نا کہ میں نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ چلانا ہے، میری طرف سے ہدایت آئے گی، تم نے اس کی پیروی کرنی ہوگی. تو یہ سلسلہ خود سیدنا آدم علیہ الصلوۃ و تسلیمات سے ہی شروع کر دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ ابتدا جو ہے خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیمات سے ہی ہو گئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیمات خود جو ہے وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے. اللہ اللہ. دور حاضر میں کچھ نئے اٹھنے والے، اپنے آپ کو مفکر قرار دینے والے کئی لوگ جو انٹرنیٹ وغیرہ کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ نئی خرافات جو ہے وہ بھی کئی دفعہ نکالتے رہتے ہیں. ایک نئی چیز، ایک نئی خرافات جو ہے وہ کئی لوگوں نے یہ نکال دی ہے کہ جی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ و تسلیمات پہلے انسان تو تھے لیکن نبی نہیں تھے، معاذ اللہ. حالانکہ ایک نبی کا انکار کرنا بھی سیدھا کفر ہوتا ہے. تو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا پہلے ان کو اپنے عاقبت کا خیال تو کر لینا چاہیے کہ اگر ہم انکار کر رہے ہیں تو کہیں اپنی آخرت تو نہیں برباد کر رہے. اللہ اللہ. دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی صراحتاً ان کا نبی ہونا ذکر نہیں کیا گیا. تو اس طرح تو پھر کئی اور انبیاء کرام علیہم السلام ان کا بھی صراحتاً نبی ہونا ذکر نہیں کیا گیا، تو کیا ان کی نبوت کا بھی انکار ہو جائے گا؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں کہ جن کا قرآن حکیم میں تذکرہ ہے، اور ان میں سے بھی کئی ایسے ہیں کہ جن کے لیے باقاعدہ یہ لفظ کوئی نہیں آیا کہ یہ نبی ہے. تذکرہ ان کا آ گیا لیکن باقاعدہ یہ لفظ نہیں آیا کہ یہ نبی ہے. تو صراحتاً تذکرہ تو خود قرآن حکیم میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان میں سے بھی کئی کے متعلق یہ صراحتاً نبوت کا ذکر بیچ میں نہیں ہے. اللہ اللہ. تو کیا ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا جائے گا؟ اور 25 30 35 جن انبیاء کے ہمیں نام معلوم ہیں ان کے علاوہ تو کسی کا جو ہے وہ تذکرہ ہے ہی کوئی نہیں بالکل، کیا وہ ساروں کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو بھائی عدم ذکر جو ہوتا ہے وہ عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا ہر جگہ پر. ہاں اگر شرعی ضرورت ہو اور پھر بھی وہاں عدم ذکر ہو تو وہ عدم وجود کو مستلزم ہوا کرتا ہے. ہر جگہ پر یہ اصول نہیں ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہوتا ہے. اللہ اللہ. اللہ رب العزت کی صفات کتنی ہیں جس سے بھی پوچھو تو وہ یہی کہے گا، اگر کوئی وہ باشعور عالم ہے تو وہ یہی کہے گا کہ بے شمار ہیں. لیکن جتنی قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ تو شمار ہو جائیں گی، کوشش کر کے محنت کر کے وہ تو شمار ہو جائیں گی. لیکن کیا ان کے علاوہ اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے؟ ہر جید عالم یہی کہے گا کہ نہیں، اللہ کی صفات تو اور بھی بے شمار ہیں. تو اب ذکر نہیں ہوا تو کیا اللہ کی صفات کا انکار ہو جائے گا؟ تو عدم ذکر ہر جگہ پر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوا کرتا. شرعی ضرورت جہاں موجود ہے اس کے باوجود وہ چیز ذکر نہیں تو وہ عدم وجود کو مستلزم ہے. اللہ اللہ. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی فوت ہوا ہے اور تیسرے دن اس کے لیے ختم دلانا یہ اگر ایک عبادت ہوتی، تیسرے دن ختم دلانا یا 7ویں دن یہ اگر عبادت ہوتی تو پھر شرعی ضرورت تھی کہ اللہ بیان کرتے، تو پھر اللہ بیان کرتے کہ یہ بھی بھائی عبادت ہے. لیکن اللہ نے کہیں بیان نہیں کیا. تو یہاں تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم ہے جہاں شرعی ضرورت ہے.
اگر وہ ایک عبادت ہے تو اللہ نے کیوں چھوڑ دیا اس کا ذکر کرنا؟ تو جہاں شرعی ضرورت کا تقاضا ہو پھر بھی عدم ذکر ہو تو وہاں پر واقعی عدم وجود ہوا کرتا ہے، لیکن یہ چیز ہر جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، ایک حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر آتی ہے کہ جہاں پر ان کی نبوت کا صراحتاً بھی اگرچہ ذکر نظر تو آتا ہے لیکن حدیث بہرحال وہ ضعیف ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کالا کہتے ہیں کل تو میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ای الانبیاء کان اول، سب سے پہلے کون سے نبی تھے؟ کالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ کالا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کل تو میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اوا نبی کان آدم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ کالا نعم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، نبی مکلم، نبی تھے اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک روایت ملتی ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے، تو ہمیں اس کو دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس دیگر دلائل موجود ہیں۔ اللہ اللہ۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو بھی اور نوح علیہ السلام کو بھی اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو جہانوں کے اوپر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر ہوا کہ ان کو بھی چنا گیا ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر آل ابراہیم کا تذکرہ ہوا اور آل ابراہیم کے اندر بھی اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا ہے، اور پھر آل عمران کا تذکرہ ہوا اور آل عمران کے اندر بھی نبوت کا سلسلہ آیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اشارہ کر رہی ہے کہ سب سے پہلے چنا ہوا جو نام لیا گیا ہے تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا لیا گیا ہے، تو وہ بھی بحیثیت نبی چنے گئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اللہ رب العزت جس کو براہ راست وحی بھیجے تو ظاہر بات ہے کہ وہ نبی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں جو کہ شروع میں نے تلاوت کی، اللہ فرمانے فَتَلَقَّى آدَمُ رَبَّهُ آدم من ربہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے۔ تو اللہ براہ راست سکھلا رہا ہے، آدم علیہ السلام سیکھ رہے ہیں، تو کیا اور اس میں اب مزید کوئی گنجائش ہے انکار کرنے کی؟ باقاعدہ صراحت سے جو ہے اللہ کا سکھلانا اور آدم علیہ السلام کا سیکھنا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے، تو پھر بھی انکار کر دیا جائے۔ حابیل اور قابیل اگلے درس میں انشاءاللہ ان کا تفصیلی ذکر آئے گا، جو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے ہمارا اگلا درس ہوگا، انشاءاللہ اس میں تفصیلی ذکر آئے گا۔ حابیل اور قابیل کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی اور ایک شرعی مسئلے کے معاملے سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اگر آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے تو پھر تو ابھی کوئی شریعت تھی نہیں، تو پھر حابیل اور قابیل جس سے چاہے شادی کر لیں، پھر تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ بھائی قابیل نے اس سے شادی نہیں کرنی تو اس سے شادی کرنی ہے۔ تو شریعت تبھی تھی کہ جب حضرت آدم نبی تھے، انہوں نے شریعت پہنچائی ہوئی تھی۔ پھر جب ان کا جھگڑا ہوا ہے حابیل اور قابیل کا، تو فیصلہ قربانی کے ذریعے کیا گیا۔ اگر شریعت ہی کوئی نہیں تھی تو قربانی کا طرز کس نے بتلایا؟ تو ظاہر بات ہے کہ شریعت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات موجود تھی، حضرت آدم کی شریعت موجود تھی، تبھی تو جو ہے وہ قربانی کا طرز بتلایا گیا۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کی نبوت کا انکار کرنا یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے اور یہ سراسر کفر والی بات ہے۔ وہ پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب انسانیت دنیا کے اندر اس کا آغاز ہو چکا اور اللہ رب العزت نے انسانیت کو شریعت کا مکلف تو بنایا ہے،
انسانیت کو دنیا میں بھیج کے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جائے امتحان بنایا ہے. یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کا گھر بنایا گیا ہے اور اس کے متعلق آخرت میں پوچھ ہونی ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام اگر نبی نہیں ہے تو پھر جب تک پہلا نبی نہیں آیا اس وقت تک کی انسانیت، کیا ان کا حساب و کتاب کوئی نہیں ہے؟ کیا وہ مکلف نہیں ہے کسی شریعت کے؟ کیا ان سے آخرت میں سوال و جواب نہیں ہونا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ شریعت کا مکلف بنانا یہ حکمت کا تقاضا تھا. تو اللہ رب العزت نے شروع سے ہی شریعت کو نافذ کیا ہے. پہلے دن سے ہی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اتارا گیا تو اس کے ساتھ ہی نبوت سے سرفراز کر کے تو شریعت کا سلسلہ جو ہے وہ چلایا گیا ہے. اللہ اللہ. تو بہرحال صراحت کے ساتھ کوئی آیت ایسی نہ ہو کہ جس میں یہ باقاعدہ لفظ موجود ہو کہ بھئی حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، یا کوئی حدیث ایسی موجود نہ ہو کہ حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں، تو اس سے نبوت کا انکار نہیں بنتا. کئی اور چیزیں موجود ہیں کہ جن سے ان کی نبوت ثابت ہو رہی ہے. اور 1400 سال کی امت کا اجماع بھی اسی پر رہا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ میری امت غلطی کے اوپر کبھی جمع نہیں ہو سکے گی. اور یہاں پر تو 1400 سال جمع رہی ہے امت کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے نبی ہیں. تو یہ اجماع امت بھی دلیل بن رہا ہے، کیونکہ غلطی کے اوپر تو میرے آقا نے فرمایا کہ امت جمع ہو سکے گی نہیں. تو پھر یہ دلیل بن رہا ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے. اللہ اللہ. اللہ رب العزت ہمیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سے کبھی نادانستگی میں بھی کسی نبی کی نبوت کا انکار ہماری زبان سے کبھی سرزد نہ کروائے. یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، بڑا نازک ہے. جو نبی ہیں ان کا انکار وہ بھی کفر ہوتا ہے، اور جو بدبخت نبی نہیں لیکن نبوت کا جھوٹے دعوے دار ہو اس کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہوتا ہے. یہ دونوں طریقے کی طرف جو ہے وہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں احتیاط کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.